تو جناب آج بات کرتے ہیں جینٹل مین کی ایپیسوڈ 15 اور 16 کے ریویو کی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زرناب کی منگنی ابا نے توڑ دی ہے، اور اب وہ پوچھ رہی ہیں اپنے ابا سے، ڈسکس کریے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور آپ نے توڑ دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مطلب بعضوں کا ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے۔ اور وہ بڑی ایک اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منگنی کا یہ ہے کہ اگر انسان نظر ہی پھیر لے تو پھر سمجھو منگنی ٹوٹ گئی۔ مطلب کہتے ہیں تم انگوٹھی واپس کر دی تھی تو یہی کافی تھا نا کہ آپ کا نہیں دل نہیں ہے وہاں پر، تو وہ غلط ہو جاتا جو سین ہے وہ۔ پھر زرناب جو ہے وہ بیسکلی اقبال منا کے پاس ہسپتال جاتی ہے۔ وہ سین بڑا مزے کا تھا۔ وہ جاتی ہے ٹفن وغیرہ لے کر، اور وہ آنکھیں بند ہوتی ہے اس کی، تو وہ ٹفن رکھ کے چلی جاتی ہے۔ دلبر کے ایکسپریشن لیٹے لیٹے جو نا بڑے مزے کے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتی ہے چپ، یعنی کہ نا بولنا نہیں کچھ، چلی جاتی ہے۔ تو وہ ایک دم سے نا اقبال منا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے زرناب آئی تھی وہ چلی نہ جائے۔ تو کہتے ہیں وہ کہتا ہے زلمی کہتا ہے نہیں بھائی وہ تو نہیں آئی تھی۔ تو کہتا ہے نہیں مجھے پتا ہے وہ آئی تھی وہ کہیں چلی نہ جائے۔ تو دلبر کہتا ہے نہیں جائے گی وہ۔ تو کہتا ہے کیوں؟ تو کہتا ہے اس سے جایا نہیں جائے گا، اور واقعی واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ سین بڑا مزے کا تھا، یہ بڑا انجوائے کریں گے آپ جب دیکھیں گے نا۔ تو جس طرح دلبر نے ایکسپریشنز دیے وہ بڑے مزے کے ہیں، اور پھر وہ گانا صحیح مقام پہ جو چلتا ہے کہ تمہاری چپ، وہ بڑا صحیح جگہ پر ہوتا ہے وہ گانا۔ اس کے علاوہ رحمتی جو ہے وہ منسٹرز اور جو بڑے عہدیداران ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تم مطلب منا کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں آگے اور بچانا چاہتے ہیں، اور رحمتی کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ مان نہیں رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ اور اقبال منا سے ہسپتال میں ملو اور اس سے اپولوجائز کرو۔ تو وہ نا اپنے جو ورکرز نہیں، وہ جو 2-3 لوگ ہیں جس میں معظم بھی شامل ہے، ان تینوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا کروں میں کیا کروں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو انسلٹ کی بات ہو جائے گی کہ آپ نہ اس طرح سے کرو گے اور اس طرح سے۔ تو خیر وہ پھر بھی وہ جاتے ہیں، جب وہ وہاں جاتے ہیں اسپتال تو ان کو پولیس روک لیتی ہے، اور پولیس کے ساتھ ان کے ڈائلاگس ہوتے ہیں جس میں وہ بیسکلی یہ بتاتے کہ تم بتاؤ تمہارے کون سے اوپر والے صاحب سے بات کرنی ہے۔ وہ ڈی ایس پی کو کال کرتا ہے، ڈی ایس پی کہتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اچھا تم بتاؤ تمہارے اوپر کون سے صاحب سے بات کروں۔ پھر وہ بڑے اونچے کوئی افسر سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو پرمیشن دلا دیتا ہوں۔ اسی دوران جو ہے زرناب آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے؟ تو وہ بتایا جاتا ہے کہ نا رحمتی ملنا آیا۔ تو وہ بس کھڑی ہو جاتی ہیں آگے آ کر، وہ کہتی ہے نہیں تم نہیں مل سکتے، اور وہ بہت جذباتی ہو جاتی ہیں، اور کافی جذباتی ہو جاتی ہیں، اور بہت اس کو اچھا خاصا برا بھلا کہتی ہے۔ تو یہ سین ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر بھی نا وہ اس کو پھر منا نا پہلے دلبر نکل کے آ جاتا ہے کمرے سے، اس کو بتاتا ہے نا زلمی کے اس طرح سین کریٹ ہو گیا اور مسئلہ ہو گیا، زرناب نے اس کو روکا ہوا ہے اور اس طرح سے۔ اب پھلوں کی ٹوکری شوکری لے کر جاتا ہے رحمتی۔ تو خیر وہ کہتا ہے میں نے تم کو معاف کیا، یعنی منا کہتا ہے۔ تو زرناب کہتی ہے تمہیں اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس کے خلاف کورٹ میں اس کو لے کر جانا چاہیے، اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سارے سین ہوتے ہیں۔ اچھا وہ اقبال وہ پوچھتا ہے رحمتی اپنے ایک معظم سے پوچھتا ہے اس میں کیا ایسا ہے جو وہ اتنا زرناب اس کے پیچھے ہے اور لوگ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ تو پھر وہ سین بھی اچھا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ کیا وہ دیکھنے میں زیادہ اچھا ہے کیا، وہ اگر ہائٹ کی بات کرو تو وہ مجھ سے صرف 1 انچ ٹال ہے، اور اگر جو ہے وہ ہاں بی اے کیا ہوا اس نے۔ تو کہتا ہے بھائی آپ نے نہیں کیا ہوا۔ تو کہتا ہے کیا کرنا بی اے اور ایم اے، چھوڑو یہ کیا، تو ایسے ہی ہے چیزیں۔ تو خیر یہ ساری چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا، وہاں فارس جو ہے وہ تپے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی بھی خبر رکھ رہے ہیں کہ زرناب جو ہے وہ اسپتال جاتی ہے نہیں جاتی ہیں، منا سے مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں۔ اس پر بہت بات ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب سے مل جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں فارس، ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے کہتا ہے، پوچھتا ہے ان سے نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اتنی گولیاں لگی تھی تو یہ دعاؤں سے بچ آئے ہیں،
اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کی دعائیں، تو آپ ناراض ہو جائیں گے، تو کہتا مجھے پتہ ہے کس کی دعائیں. تو یہ سارا سین ہوتا ہے. اور تپے میں فل ٹائم، ظاہر ہے ان کی منگیتر ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو یہ سارا سین تھا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے میں، اچھا منگنی ٹوٹنے کے بعد فارس جو ہے وہ مفرا کے پاس جاتے ہیں. تو مفرا ان سے جو جس طرح سے بات کرتی ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے بڑا کانفیڈنٹ اور بولڈ قسم کا. خیر وہ بات کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو. پھر مفرا اور فارس کے مشکل مشکل ڈائلاگس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے انکل سے بات کرتی ہے کہ اس کو ڈی سی بنانے کے لیے کوشش کریں. اور انکل جو ہیں وہ بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے. وہ اس کو بتاتے ہیں مفرا کو نا کہ بھائی یہ تو اس کو اینگر ایشوز ہیں، اس کے اینگر جو ہے بیلنسڈ نہیں ہے. جب وہ فارس کو اپنے آفس بلاتے ہیں تو وہ جو ہے اس سے کہتے ہیں، وہ جو چائے بندہ رکھ کے جاتا ہے اس سے کہتے ہیں چائے رکھ کے چلے جاؤ. پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم چائے بناؤ، اور پھر اس کو سرو کرنے کو کہتے ہیں. وہ سرو کرتا ہے چائے. اس پر وہ کہتے ہیں، فارس کو کہتے ہیں کہ تم نہ اس بات پہ تو پروموٹ کیے جا سکتے ہو. اچھا جو مفرا کے انکل ہوتا ہے نا، وہ اس سے کہتے ہیں فارس سے کہ نا تم کبھی چیٹ نہیں کرنا، مطلب مفرا کو. اور اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بن جاتے ہیں فائنلی. اور ویسے واقعی میں اگر یہ مفرا کی سورس نہ ہو تو یہ نہیں بن پاتا بندہ اتنی آسانی سے. ادھر جو ہے مفرا جو ہے وہ زرناب کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے کال بھی کرتی ہے فارس کو کہ میں زرناب کے گھر آئی ہوئی ہوں. پھر جو ان کے ساتھ ڈائلاگس ہوتے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ تھے. اور دونوں کی ایک طرح دوستی ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے، زرناب کہتی ہے کہ تم شادی کر لو اس سے، اور میں نا تمہاری مہندی مائیوں میں ڈانس کروں گی. اور وہ اینڈ میں بتاتی بھی ہے نا مفراس کو، فارس کو کس طرح بولا اس نے. تو کہتا ہے اچھا تو پھر کر لو شادی، مجھے اس کا ڈانس دیکھنا ہے. اس طرح کی بات کرتا ہے وہ. اور ایک سین بڑا مزے کا ہوتا ہے. اچھا وہ ایک تو وہ چلے جا رہا ہوتا ہے نا بار بار کہ بھائی اتنے جلدی کیسے ریکور ہو گیا، کون مرشد ہے کون مرید ہے والے. مطلب اس میں یہ دکھایا نا کہ بیسکلی زرناب کی بے انتہا دعاؤں سے ٹھیک ہوئے ہیں وہ منا. تو اس بات پر بہت بہت زیادہ سینس تھے. پھر جو ہے وہ ایک سین میں دلبر کہتا ہے، محبت کے اوپر بات ہو رہی تھی تو دلبر کہتا ہے آپ کے اوپر تو آپ کے منا کو کہتا ہے آپ کے پیچھے تو بہت ساری بدوائیں لگی ہوئی ہیں. تو کہتا ہے کس کی؟ تو کہتا ہے شگفتہ کی. وہ اس کا میاں روزانہ میرا نام لے لے کر اس کو چماٹے مارتا ہے. تو وہ دکھاتے ہیں نا کہ اس کے گھر گیا ہے شگفتہ کے گھر، اس بندے کو بلاتا ہے. دلبر کو کہتا ہے تم سائڈ پہ ہو جاؤ بھی. اس کو بلاتا ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے شگفتہ کا، اس کو سمجھاتا ہے. اسے کہتا ہے آئندہ کبھی چماٹا مارو گے تو سمجھو کہ تم مجھے مارو. اور پھر نا فروٹس نہیں، مٹھائی کا ٹوکرا بھی لایا ہوتا ہے. کہتا ہے بہن کو سلام کہنا اور اس کو کبھی پریشان نہیں کرنا. اور دلبر سے کہتا ہے وہ تمہاری اس سے بات ہوتی ہے کیا؟ تو کہتا ہے نہیں بات نہیں ہوتی، میسج کرتی ہے وہ. تو کہنا میسج اس سے بولنا آئندہ تمہیں نہ کرے، اور مجھے کر کے بتائے کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی چماٹ وماٹ مارے تمہارا نام لے کر، تو اس طرح کی بات کر لینا. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. بیسکلی جو ڈائلاگس ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ تھے مفرا والے اور زرناب والے. تو وہ جو ہے نا وہ مجھے خود یاد نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن انٹرسٹنگ تھے، وہ کافی انٹرسٹنگ تھے، آپ کو اچھے لگیں گے. اور ایون فارس اور مفرا کے بھی جو ڈائلاگس کچھ تھے وہ کافی زیادہ گاڑھے قسم کے تھے. تو آپ وہ دیکھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے. اچھی قسط تھی اوور آل، اچھی قسط کہلائے گی. ایک سین میں معظم کہتا ہے بھائی وہ اپنا مائنڈ چینج کر لو. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ زرناب کو اب چھوڑ دو، کیونکہ اندازہ ہو گیا نا کہ زرناب اس میں انٹرسٹیڈ ہے. منا میں مطلب زرناب بھی انٹرسٹیڈ ہو گئی ہے. تو وہ کہتا ہے مائنڈ چینج کر لو، اس طرح بولتا ہے اس کو. اور وہی منسٹرز وغیرہ سے اس کی ملاقات رحمتی کی، تو وہ ڈائلاگس بھی تھوڑے بہت انٹرسٹنگ تھے. مطلب اس میں رحمتی کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی. تو یہ میں تھوڑا مختصر سا کری، کیونکہ ایک ایک ڈائلاگ بعض اوقات بتانا مشکل ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ چیز کو اس طرح پریزنٹ نہ کیا جائے تو پھر اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک میں نے کافی سارے سینس تو کور کر لیے. اور اب آپ دیکھیں ایپیسوڈ اور پھر آپ انجوائے کریں اور دیکھیں کہ میں نے جو بتایا ویسے ہی نکلا یا نہیں نکلا. تو خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.